کل سے ایک گردان پڑھی جا رہی ہے کہ جناب ڈیل ہو گئی اور بشرا بی بی کی جو ضمانت ہوئی ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے. یہ بیانیہ کل سے شروع کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ڈیل ہوئی ہوتی تو کل تمام کے تمام آنریبل ججز جو ہیں وہ جنازے میں شرکت کے لیے نہ جاتے اور وہ ایک دن تاخیر نہ کرتے، کیونکہ کوئی بھی جج صاحب جو ہیں وہ اپنے کمرہ عدالت میں، اپنے دفتر میں، اپنے چیمبر میں موجود نہیں تھے، ورنہ تو بشرا بی بی کل ہی ضمانت پر رہا ہو جانا تھا. ایسا ہے نہیں. یہ سارا معاملہ کیوں ہے، اور پھر ساتھ ہی کیوں یہ خبریں سنائی جا رہی ہیں کہ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے تو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی بھی ختم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے. یہ مسئلہ آپ کی میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ڈنڈا ہے، اور یہ ڈنڈا بھی باہر سے آ رہا ہے. عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی ادارے، اقوام متحدہ، کانگریس، اور وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور آوازیں بھی شدید ترین اٹھ رہی ہیں، اور یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے موجودہ رجیم پہ، جو پاکستان کی ایک جعلی رجیم ہے اس پہ یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق آپ پامال کر رہے ہیں، سیاسی قیدیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہا ہے. اس لیے ان سارے معاملات کو ختم کریں اور پاکستان کو ایک تہذیب یافتہ مہذب ملک اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ اس لیے کہ آلریڈی جو ایک غیر آئینی ترمیم کی ہے اس ترمیم کا بھی جو رد عمل آیا ہے، پاکستان کے اندر سے تو جو رد عمل آنا تھا لیکن جو باہر سے آیا ہے عالمی اداروں کی طرف سے، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سیل کی طرف سے، وہاں سے جو رد عمل آیا ہے وہ شدید ترین ہے. اور اب مزید اس پہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کے 60 اراکین کانگریس نے، اور انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کو مرکز بنائیں پاکستان میں، اور ملک کے پاکستان کے فروری 2024 کے جو الیکشن ہوئے عام انتخابات، اس کے بارے میں اپنی پالیسی کو ریویو کریں، امریکی پالیسی کو، اور پاکستانی حکام پر اس بات پر زور دیں کہ وہ عمران خان اور دیگر تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن پہ ہی یہ سارا ملبہ گرتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے پیچھے پاکستان میں ان کا ہاتھ تھا اور بائیڈن انتظامیہ ہی اس میں شامل تھی. امریکی اراکین کانگریس کا یہ پہلا خط ہے جس میں پاکستان میں سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے روح رواں کیسر ہیں جو امریکن رکن پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جناب کہ امریکہ سے پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور فروری 2024 میں پاکستانی انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئیں، اور یہ تاریخی سطح پر دیکھی گئیں، عالمی سطح پر اس کو نوٹ کیا گیا، جس میں وسیع پیمانے پر انتخابی دھاندلیاں، ووٹر کو حق رائے دہی سے محروم کرنا، اور ریاستی قیادت کی کوششیں، سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور کارکنوں کی گرفتاری، نظر بندی اور عمران خان کو مسلسل قید میں رکھنا شامل ہے. اور اس کے ساتھ ہی 30 دیگر اراکین نے بھی امریکن پریزیڈنٹ اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے پارلیمانی انتخابات میں پولنگ سے پہلے اور بعد ازاں دھاندلی کی تحقیقات کریں. اور ان میں سے بہت سے جو ہیں انہوں نے خدشات کا اظہار بھی کیا، اور اراکین نے یہ لکھا ہے کہ ہم عمران خان کی فوری رہائی اور پاکستان میں پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اور کارکنوں کی بڑے پیمانے پر من مانی حراست کے خاتمے کے مطالبے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. ہم آپ کی انتظامیہ سے یعنی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی حفاظت اور خیریت کے لیے پاکستانی حکومت سے فوری طور پر یقین دہانیاں، ضمانتیں حاصل کریں، اور امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں سے کہیں کہ وہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں براہ راست. اور یہ مطالبہ پہلے بھی آ چکا ہے امریکن ارکان کانگریس، ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے، اور ان وہاں کی جو انسانی حقوق تنظیمیں ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ آ چکا ہے. اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ زیادہ تر جو ہے وہ فروری کے الیکشن جو ہیں اور آمریت کی طرف سے جو واضح طور پر ان انتخابات میں
انوالومنٹ ہے اس کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا گیا ہے، اور حکومت نے سیاسی سرگرمیوں کو دبانے کی، پاکستانی حکومت نے سیاسی سرگرمیوں کو دبانے کی ایک وسیع کوشش جو ہے وہ بھی کی ہے، ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے جس میں سوشل میڈیا بھی ہٹ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر کریک ڈاؤن تیز سے کیا جاتا ہے، اور ریاست مخالف پروپیگنڈا اور ڈیجیٹل دہشت گردی جیسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اصطلاحیں استعمال کی جا رہی ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، اور بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ مطالبہ کیا گیا ہے امریکن پریزیڈنٹ سے کہ وہ آئیں میدان میں، اور میدان میں آ کر اپنا رول ادا کریں اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ خراب تر ہیں اور اس پہ توجہ دیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انتخابات فروری 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ فراڈ ہوئے ہیں، اور اس میں ووٹرز کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ کوششیں کی گئیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی فوری رہائی اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کارکنوں کی بڑے پیمانے پر جو حراست ہے وہ اس کو ختم کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جان مال آبرو کے تحفظ کی ضمانت بھی لیں، اور اس کے لیے انہوں نے حل بتایا ہے کہ امریکی سفارت خانے اسلام آباد کے اہلکار جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اور یہ آج کا ایک اہم ترین خبر ہے، اور غیر آئینی ترمیم کے بارے میں آلریڈی ان کی درخت بنائی ہوئی ہے عالمی سطح پہ تمام کے تمام عالمی اداروں نے، تو اس لیے اس کو یہ جان بوجھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ڈنڈے کا نتیجہ ہے، کیونکہ عمران خان ہوں، بشرا بی بی ہوں، میاں محمود رشید ہوں، سینٹر اجاز چودھری ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، یا دیگر عمر سرفراز چیمہ ہوں، یا دیگر جتنے بھی سیاسی قیدی اس وقت قید ہیں، اور وہ 15 16 مہینوں سے قید ہیں، ڈاکٹر عظما ہوں اور علیمہ خان ہوں، بشرا بی بی ہوں، یہ سب کے سب سیاسی قیدی اس لیے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے جو کہ ٹرائل چل رہا ہو، کسی عدالت نے ان کو سزائیں نہیں دی، اور بغیر سزائیں اور بغیر ٹرائل کے ان کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے، اس لیے یہ سیاسی قیدی کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے اب ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ڈیل کا رنگ دیا جائے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کس طریقے سے ان کو رہا کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوتی تو بشرا بی بی کل ہی رہا ہو جانا تھا انہوں نے۔ دوسری جانب جی ایک اور اچھی خبر جو ہے وہ ہے اعظم خان سواتی صاحب کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، ان کو بھی حالیہ جو احتجاج ہوا تھا اس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اعظم خان سواتی صاحب کی بھی مقامی اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ دوسری جانب ایک اور مقدمے میں عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور دونوں کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے، اور اس میں اسلام آباد کے ہی جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان نے 3 صفحات پر مشتمل اپنا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے، اور عدالت نے یہ لکھا ہے کہ کیس کے ریکارڈ کا بخوبی جائزہ لیا، اور جرم دیکھا گیا لیکن جرم نہیں ہوا، اور پروسیکیوشن کا کیس انتہائی کمزور ہے اور وہ کسی قسم کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان صاحب، علی امین گنڈاپور اور اسد عمر صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے، کیونکہ ثبوت نہیں ہے عمران خان کے خلاف، گنڈاپور کے خلاف، اسد عمر کے خلاف، اور اب ایسا کوئی میٹیریل جو ہے وہ سرکاری وکیل پیش نہیں کر سکے کہ جس کی بنیاد پر اس کیس کو مزید چلایا جائے، لہذا تینوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، عدالتیں بھی ذرا حوصلہ پکڑ رہی ہیں کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ یحییٰ آفریدی صاحب ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، ہر 2 صورتوں میں وہ والی پالیسی کم از کم نہیں چلے گی جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی پالیسی اس وقت تک رائج رہی ہے۔